ہماری جو ایک گروتھ ریٹ ہے، ویسے میرے تو بڑی ریزرویشن ہے گروتھ ریٹ کے حوالے سے، یہ بڑی ایک جھوٹی کہانیاں بھی سناتا ہے، اور لیکن یہ 2.5% پہ یہ کہہ رہے ہیں۔ میاں صاحب 2.5% ذرا یہ تو چیک کریں کہ ہماری آبادی کی میں اضافے کی شرح کتنی ہے، اس کے برابر اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو نیگیٹو میں ہو گئے نا، اگر ہم اپنی شرح 2.5 دیکھیں۔ اور سیکنڈلی جب ہم کہتے ہیں جی جاپان کی شرح بھی 1.5 ہے، اس کی اکانومی کا حجم تو دیکھیں نا، اس کی اکانومی کا حجم اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ اس کی اکانومی کا حجم ہے، اور اس کا 1.5 جو ہے وہ ہماری معیشت کا کتنے % بنتا ہے، یہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ اگر چائنا گرو کرتا ہے، چائنا تو خیر 5% پہ گرو کر رہا ہے اور انڈیا کا 7% بتا رہے ہیں، مگر انڈیا کے گروتھ ریٹ کے حوالے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کہتے ہیں کہ یہ 2% کا ہے، اور بالکل بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ شرح ترقی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ ٹرانسلیٹ انٹو دی ویلفیئر آف پیپل بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ اب بہت سارے لوگ جس طرح وندنا شیوا ہے اور ایسے بہت بڑے فلاسفر اور دانشور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ شرح نمو از ناٹ اے ویری گڈ گیج ٹو گیج دی ویلفیئر آف دی کامن مین۔ بہرحال 2.5% پہ کہہ رہے ہیں تو حضور یہ کیا ہے، اس میں تو ہم سے زیادہ سری لنکا اوپر جا رہا ہے اور انڈیا تو 7% پہ جا رہا ہے۔ تو یہ پاورٹی ریٹ ان کنٹری ٹو اسٹینڈ ایٹ 42%، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پاورٹی جو لائن بنائی ہے وہ بڑی ظالمانہ ہے، یہ $1.80 یا 92 سینٹس پہ بنائی ہے، $2 ڈے پہ بنائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 500-600 روپیہ پر ڈے، جس میں آپ نے دوائی بھی لینی ہے، سر پہ چھت بھی رکھنا ہے، بجلی کا بل بھی دینا ہے، جو ماشاءاللہ بہت سستی ہے وطن عزیز میں۔ تو میاں صاحب کوئی there is no good omen for the man in the street and it never had been۔ میاں صاحب دیکھیں قائد صاحب، آپ نے فرمایا کہ لوگ باقی ملک جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں اور ان کی شرح نمو بڑھ رہی ہے، ہماری شرح نمو کہاں جا رہی ہے؟ تو 2018 میں کہا جاتا تھا کہ شرح نمو جو ہے وہ 6% پہ جا رہی ہے، اور اس کے بعد شرح نمو جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی اور شرح نمو جو ہے وہ بالکل نیگیٹو پہ چلی گئی۔ اب جو ہے وہ کم از کم 2.7 پر جو ہے وہ رہے گی۔ میرے پاس 2 رپورٹس ہیں، ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے اور IMF کی رپورٹ ہے، اور دونوں جو ادارے ہیں وہ عالمی ادارے ہیں اور پاکستان کی اکانومی کے ساتھ ان کا بڑا گہرا لنک ہے، بلکہ بجٹ وہ بناتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ گائیڈ ہی وہی کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اخراجات کرنے ہیں، آمدنیاں کرنی ہیں اور کس طرح آپ نے ریفارمز کرنی ہے۔ باقاعدہ یہاں تک بھی انہوں نے بتایا کہ پرفارمنس کس طرح گڈ گورننس کرنی ہے، یہ بھی انہوں نے بتایا ہے۔ جو ورلڈ بینک ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ استحکام پہ ہے، استحکام پذیر ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 2025 میں 2.7% شرح نمو جو ہے وہ متوقع ہے۔ IMF کہتا ہے کہ جو رواں سال ہے، مالی سال اگلا، اس میں 2.6 ہے، اور اس میں جو ورلڈ بینک ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستانی معیشت میں استحکام اور افراط زر میں کمی اور مالی حالات بہتر ہوئے ہیں، اور اس میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور مالی سرپلس کی وجہ سے معاشی استحکام آیا ہے۔ لیکن IMF جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نجکاری پلان اور کاروباری ماحول کی بہتری کی وجہ سے بہتری آ رہی ہے، اور اس میں رواں مالی سال IMF نے پاکستان میں افراط زر کی کمی کی پیشگوئی بھی کی ہے، اور افراط زر کا تخمینہ 10% سے کم کر کے 5.1% کر لگایا ہے، اور اگلے سال افراط زر کے 7.7% تک انہوں نے کہا ہے رہے گی، اور اگلے مالی سال میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کے 0.4% رہنے کے توقع ہے۔ یہ IMF اور ورلڈ بینک نے ہمارے جو اشاریے ہیں، معاشی اشاریے، ان کی تصویر کشی کی ہے قائد صاحب، اور اس کے مطابق وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ استحکام کی جانب جا رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ شاید تھوڑا سا مہنگا بھی ہوگا۔ میں بالکل ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، 2-3% لوگوں کی معیشت ہمیشہ استحکام کی طرف ہی گئی ہے، ہم تو چونکہ عام آدمی کی ہی ریپریزنٹیشن کر سکتے ہیں یہاں پہ۔ اب سوال یہ ہے، ایک اور سوال ہے، دنیا بھر میں یہ جو ٹیرف وار ہو رہی ہے اس کی وجہ سے چیزوں کی قیمتیں بھی کم ہو رہی ہیں، اور یہ جو ہائیلی انڈسٹریلائزڈ ملک ہیں 2-3 درجے کے، وہ منڈیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بھی خبر دوں، ایک خبر اور ہے کہ جو مثلا میں پاکستان کے لیے یہ خبر دے رہا ہوں کہ یوں یہ ٹیرف وار شروع ہوئی تو جو سرنجز ہیں اب ترکی سے منگا رہا ہے امریکہ کے لوگ، بھاگ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، اور ترکی میں آرڈرز پورے نہیں ہو رہے، اور ہم بھی یہاں میڈیکل ایکوپمنٹ بناتے ہیں۔ کسی کو عقل ہو، اگر یہ اپنی جو 2 نمبر لڑائی لگی ہوئی ہے حکمرانوں کی آپس میں،
تو اس طرف یہ دیکھیں کہ یار ہم کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سولر ہم جو ہے اس پہ تو ہم کبھی نہیں آ سکتے جب تک ہمارے پیارے پیارے آئی پی پیز بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ہمیں جان سے پیارے اور انتہائی لاڈلے ہیں ہمارے, کیونکہ ہم سولر کے ذریعے تو ہم بجلی بہت سستی کر سکتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ بجلی سستی ہوگی تو عام آدمی کے لیے مہنگی ہو جائے گی, کیونکہ جو ہم نے معاہدے کر رکھے ہیں. صاحب پوری دنیا میں سولر کی پینلز کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, امریکہ نے پابندی لگا دی ہے, سولر پینل جو ہے وہ ٹکے ٹوکری ہو چکے ہیں, لیکن ہم پابندی لگا رہے ہیں اس پر جہاں جس ملک میں 3 لاکھ میگا واٹ کا پوٹینشیل ہے سولر پہ, اس ملک میں ہم پابندی اس میں ٹیکس لگانے جا رہے ہیں, اس پر گراس میٹرنگ کرنے جا رہے ہیں, اس میں اس کا ٹیرف کم کرنے جا رہے ہیں, حوصلہ شکنی کرنے جا رہے ہیں, اور جس پہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. جو باقی ادارے ہیں وہ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جتنا پوٹینشیل ہے یہ سارا گھریلو سیکٹر, کمرشل سیکٹر جو ہے وہ سولر پہ کر سکتا ہے. آپ انڈسٹری کو سستی بجلی دے سکتے ہیں, بجلی کا فی یونٹ جو ہے وہ 20 روپے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہو رہا. وہ اس لیے کہ کہا تو جا رہا ہے کہ ہم بجلی قیمتیں کم کریں گے, سولر پر بھی جو ہے نظر ثانی کرنی چاہیے. آپ دیکھیں نا قائد صاحب, ایک اور اچھی خبر وہ یہ ہے کہ آج کے پی کے نے ایک ٹھیکہ دے دیا ہے دریائے سندھ میں سونا تلاش کرنے کا, اور 3 ارب کا جو ہے وہ ٹھیکہ ملا ہے. انہوں نے کوہاٹ کے مقام پر سونے کی تلاش شروع کر دی ہے, اور اس کمپنی کے سی ای او یہ بتا رہے تھے کہ وہاں سے یہاں سے تربیلا سے لے کر جہاں تک دریائے سندھ جاتا ہے وہاں تک ان کے الفاظ ہیں ہزاروں ارب روپے کا سونا جو ہے, ہزاروں ارب روپے کا سونا پانی سے نکالا جا سکتا ہے دریائے سندھ کے, جو پیچھے سے بہہ کر آ رہا ہے. میاں صاحب وہ تو ٹھیک ہے, اور میں اس ٹھیکیدار کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کا سونا ملے گا اور آپ کو. اچھا اب یہ ہے کہ یہ اب اورنگزیب صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے جی کہ یہ منرل جو ہم بیچ کے ہم اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ ٹھیک کر لیں گے. اس پہ مختلف معیشت دانوں کی مختلف رائے. میں کل ہی سن رہا تھا, بلا سا نام ہے ان کا, وہ ہمارے پلاننگ کمیشن میں بھی رہے ہیں, رضا رومی صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جناب ہمیں یہاں پر تو نا ان منرلز پر جو حق ہے وہ گورے کا ہی ہے, وہ کھڈا چھوڑ جاتے ہیں ہمارے لیے, باقی وہ لے جاتے ہیں. یہی اب تک ہوتا رہا ہے. لیکن میاں صاحب ایک سوال اور ہے, جب آپ سستے سولر پینل پر پابندی لگاتے ہیں تو بیسیکلی آپ کی رولنگ کلاس آپ کی جو ترقی پر ہے پابندی لگا رہی ہوتی ہے, کیونکہ ترقی کے لیے تو آپ کو جن ملکوں نے انڈسٹریل ریولوشن کیے ہیں وہ تو سستے انپورٹ اور بجلی سے کیے ہیں نا, تو وہ ہم مہنگی رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انڈائریکٹلی اگر یہ کہیں کہ ہم نے ترقی پر پابندی لگا رکھی ہے بھائی, تو یہ تو خود جو ہے they are part of the problem. تو یہ سونا بھی جو نکلے گا. لیکن صاحب ابھی آپ جو وزیر خزانہ کی جو سٹیٹمنٹ کی بات کر رہے تھے, مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کیسے دیا کہ ہم امریکہ کو جو ہے وہ معدنیات دے دیں گے اور وہ یہاں سے لے جائیں گے, وہ سارا کچھ جو ہے وہ کر لیں گے. کیسے کر لیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے وہ اس کی پروسیسنگ کریں گے اور یہاں پر جو ہے خام مال جو ہے وہ ہم نہیں لے جانے دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا یہ یہاں سے کوئی معدنیات جو ہے وہ نکال کے ایسے لے جائے. یہ ایسی دولت ہے جو کہ پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کی منازل تک لے جا سکتی ہے اور $8 ٹریلین کی جو ہے وہ اکانومی بن سکتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا میاں صاحب آپ یہ بتائیں, ایک اور بتائیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی جس طرح بعض ملکوں اور بعض لوگوں اور بعض پارٹیوں کی دوستی جو ہے وہ جعلی ہوتی ہے, اس طرح ان کی دوستی بھی اور ان کی دشمنی بھی جو ہے جعلی ہوتی ہے. الٹیمیٹلی میرے خیال میں دے ول آ جائیں گے, یہ نہروں کے معاملے پر کر لیں گے کچھ یہ ہے, مگر فی الحال تو وہ بڑا جو سخت سٹینس لے رہے ہیں. اب دیکھیں نا جس طریقے سے الحمدللہ جو ہے جو انتہائی جمہوریت پسند جماعت ہے اس کے صدر صاحب نے فوری, تو ایون پی ٹی آئی موجود تھی جب پیکا جو ہے وہ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے لے جاؤ کرا لو. تو انشاءاللہ کام تو رکتا کوئی نہیں, یہ ہے ہمارا ویسے کام, نہروں والا کام بھی نہیں رکے گا انشاءاللہ میاں صاحب. لیکن قائد صاحب دیکھیں نہروں پر جو کنٹروورسی چل رہی ہے, ایک جانب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے آج چودھری منظور صاحب کہہ رہے تھے کہ صدر مملکت نے کوئی دستخط نہیں کیے. حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ صدر مملکت جو ہیں وہ انہوں نے دستخط بھی کیے اور انہوں نے اس کی منظوری بھی دی. اب پتہ نہیں کون درست ہے کون درست نہیں ہے, ہو سکتا ہے دونوں درست ہوں, لیکن جو فیکٹس ہیں وہ جو میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 جولائی 2024 کو ایک میٹنگ ہوئی تھی ایوان صدر میں, اور اس میں صدر مملکت جو ہیں وہ بھی موجود تھے, صدر آصف علی زرداری اور محسن نقوی موجود تھے, اور وہاں پر جو ہے وہ ایک باقاعدہ بریفنگ دی گئی تھی, ایس آئی ایف سی کے حکام نے بریفنگ دی تھی, اور وہاں پر یہ تمام معاملات نہروں کے جو ہیں وہ صدر صاحب کے سامنے رکھے گئے تھے. اس کے منٹس باقاعدہ طور پر موجود ہیں جس پر صدر صاحب نے جو ہے وہ وہاں پر اتفاق رائے کیا. لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے, ہو سکتا ہے وہاں پر سائن نہ ہوئے ہوں, لیکن جو نہریں ہیں
اس پر جتنی بھی سیاست ہو رہی ہے وہ اب پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ملیں گے سندھ کے اور وہ بات چیت کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں اس پر متفق ہیں اور اس سے راہ کیسے نکلنی ہے یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ رستہ کیسے نکالا جائے.